مختار شفیع روز شمار آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی، اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی۔ اور شاعر کہتا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے جب تک یہ لوگ، یہ قوم، یہ امت اللہ کے راستے پر رہے، رسول پاک علیہ السلام کے دین پر رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عروج اور بلندی عطا فرمایا۔ اور جیسے جیسے یہ قوم، یہ لوگ اللہ کے راستے سے دور ہوتے گئے، نبی پاک علیہ السلام کے متبرک اور مبارک دین اور سنت سے دور ہوتے گئے، پستی کے گہرے کھائے میں گرتے چلے گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم کے لوگ اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ حضرات محترم، وہ زمانہ یاد کریں جب نبی پاک علیہ السلام کا مبارک اور مسعود دور تھا، وہ کیسا زمانہ تھا جس زمانے میں نبی کے دیوانے دین کے راستے پر تھے، اللہ کے راستے پر تھے، رسول پاک علیہ السلام پر مر مٹنے کو تیار تھے، تو اللہ نے ان کو کیسے عروج بخشی، کیسی ترقی بخشی، پوری دنیا نے دیکھا۔ خلیفہ دوم ہیں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، 10 سال کی مدت خلافت میں آدھی دنیا پر حکومت کر لی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے اگر حضرت عمر کو 10 سال اور مل جاتا پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کی ذات نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم کے فالو کرنے والے ذات ہوا کرتے تھے۔ آپ حضرت صلاح الدین ایوبی کی زندگیوں کو دیکھیں، نور الدین جنگی کی زندگیوں کو دیکھیں، محمد بن قاسم کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ وہ نفوس قدسیہ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، رسول پاک کے دین کے لیے قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذات والا صفات کی برکت سے اسلام کو ایسے عروج بخشی کہ آج تک اگر ہم آزادی کے ساتھ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اسلامی حکومت کا غلبہ اگر ہے، ہم دنیا میں مسلمان ہونے کے ناطے جانے پہچانے جاتے ہیں، یہ صدقہ ہے ان عظیم ہستیوں کا جنہوں نے اللہ کے راستے پر رہ کر اسلام کو عروج بخشا تھا۔ آج اگر قوم مسلم پستی کے گہرے کھائے میں گر رہی ہے، آج اگر مسلمانوں کا برا حال ہے، تو یہ کسی اور کے کرتوت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے غلط کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے دین کے راستے سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارا حال ایسا کیوں ہے، آج ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے مزارات کو کھودنے توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، آج سنویدھان پر حملہ کیا جا رہا ہے، آج وقف بل کے نام پر مسلمانوں پر ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، ذرا بتاؤ ان پستیوں کی وجہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ جب لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اللہ اور رسول کو مانتے بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کو کیسے عروج بخشی تھی۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو آج کی اس پستی کی واحد وجہ، اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ہم نبی کے دین سے دور ہوتے گئے، اللہ کے فرمودات سے دور ہوتے گئے، جس کے نتیجے میں ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ حضرات، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطا کی وجہ سے آج ہم اس گہرے کھائے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک نوجوان شراب پی رہا ہے تو اس کا کیا بگڑے گا، ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو کیا بگڑے گا،
نہیں نہیں عزیزوں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال پوری بستی والوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کی نحوست پوری آبادی پر آتی ہے۔ بلکہ لکھنے والے نے لکھا ہے ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کے آگے 40 گھروں سے، پیچھے 40 گھروں سے، داہنے 40 گھروں سے اور بائیں 40 گھروں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ وہ میرا محلے والا نماز چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہی ہیں۔ میرا رشتہ دار نماز چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہی ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، جب وبال آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ایک گناہ کرتا ہے اور بھگتنی سب کو پڑتی ہے۔ اسی بنا پر اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے کرتوت کو درست کریں۔ ایک کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو آج سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بس ایک بات تفسیر قرآن کے حوالے سے میں بتا کر اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ تفسیر ساوی میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف واقعہ مشہور ہے، ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں۔ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا جو بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ جو دعا کرتا رب کی بارگاہ میں اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اس کی درسگاہ میں 12,000 دعوتیں رکھی رہتی تھی۔ جو استاد کہتا تھا فوراً اس کے شاگرد سنتے اور اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا عالم دین بلعم بن باعورہ، اللہ کا ولی، مستجاب الدعوات۔ جب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قوم جبارین کی طرف روا دوا ہوئے علاقے کو فتح کرنے کے لیے، تو قوم جبارین، یہ قوم کے لوگ بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہمارے علاقے کو فتح کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ مستجاب الدعوات ہو، آپ کی دعا رب رد نہیں فرمائے گا۔ آپ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیجئے تاکہ ان کی قوم ہلاک ہو جائے اور ان کو شکست فاش ہو جائے۔ جب بلعم بن باعورہ نے سنا کہ پیغمبر موسیٰ کے خلاف مجھے دعائیں بد کرنی ہے، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کہنے لگا میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ قوم کے لوگوں نے بڑے عارضی پیش کی، بار بار اصرار کیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے قوم حاوی ہو گئے تو ہم لوگ شکست فاش کھا جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بلعم بن باعورہ کہنے لگا مجھے استخارہ کرنے دو، استخارہ کے بعد اگر مجھے اس کی اجازت ملے گی تو میں یہ کام کروں گا ورنہ یہ کام نہیں کروں گا۔ استخارہ کیا تو پتا چلا اس کام کی اس کو قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ بلعم بن باعورہ بیدار ہوا صبح کو تو اپنی قوم کو کہنے لگا جس کام کے لیے تم مجھے آمادہ کر رہے ہو وہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ قوم کے لوگ جب سمجھ گئے کہ ایسے بات کو ماننے والا نہیں ہے، طرح طرح کے تحفہ، تحائف اور مال و دولت کا ذخیرہ لے کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یہ سارے تحفے آپ کے لیے، یہ ہدیہ آپ کے لیے، یہ تحفہ آپ کے لیے، اب آپ دعائیں بد کر دیجئے۔ اللہ اکبر! دنیا کی دولت کی لالچ بلعم بن باعورہ کے آنکھوں میں رچ بس گئی۔ دنیا کی دولت کے لالچ میں مسرور ہو کر کے وہ شخص گدھی پر سوار ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعائیں بد کرنے کے لیے رواں دوا ہو گیا۔ گدھی پر جانے لگا تو گدھی بار بار منہ کو پھیر لیتی ہے، بلعم بن باعورہ اس کو مارتا جاتا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، گدھی کو اللہ نے زبان عطا کر دیا۔ گدھی بولنے لگی اے بلعم بن باعورہ کہاں جا رہا ہے؟ ارے تو پیغمبر کے خلاف دعائیں بد کرنے جا رہا ہے، کیا تو دیکھتا نہیں ہے میرے آگے فرشتے ہیں، میرے آگے اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو میرے چہرے کو موڑ دے رہے ہیں، لہٰذا اس کام کو مت جا، یہ کام تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اس کی نگاہوں میں دنیا کی دولت بس چکی تھی، رچ چکی تھی، وہ ماننے والا کہاں تھا؟ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے، چڑھنے کے بعد پوری قوم سے مخاطب ہوتا ہے، اس کے بعد دعائیں بد کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ادھر زبان کھولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جب دعائیں بد کرنا چاہا اس کی زبان چلتی کچھ اور اس کی زبان سے باتیں نکلتی کچھ۔
وہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعائے بد کر رہا تھا، لیکن وہ دعائے بد اس کی قوم کے خلاف نکل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے بلعم بن باورا، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنی تھی، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ فوراً بلعم بن باورا سمجھ گیا کہ میرا ایمان چلا گیا، میں ہلاک ہو گیا، اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا۔ اس کی زبان فوراً منہ سے باہر نکلی اور سینے تک آ کر لٹک گئی، کہنے لگا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اے میری قوم کے لوگ، میری ساری عبادتیں، میری ساری محنت و مشقت برباد ہو گئی، میں نے موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دی۔ یہاں پر رک کر میں اپنے عزیزوں کو، میں اپنے سامعین کو ایک نکتہ دینا چاہوں گا، ذرا غور کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلعم بن باورا نے دعائے بد کی، اللہ نے اس کی زبان کھینچ لی، تو جس موسیٰ کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جو لوگ آج میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا کہنے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی تھی اپنے وقت کے ولی نے، بلعم بن باورا نے، تو اللہ نے زبان کو کھینچ لی۔ تو جس موسیٰ کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، میرے نبی کے صدقے، اب ذرا بتاؤ آج جو لوگ نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ بلعم بن باورا نے کہا کہ سنو، میں تو ہلاک ہو گیا، میرا ایمان چلا گیا، میں جہنمی ہو گیا، لیکن میں جاتے جاتے ایک نسخہ تم لوگوں کو بتا کر جاتا ہوں، جس کے ذریعے سے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو روک سکتے ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ بہت دھیان سے سننا عزیزوں۔ بلعم بن باورا نے کہا تھا تمہاری قوم میں جو خوبصورت حسن و جمال والی لڑکیاں ہیں، دوشیزائیں ہیں، ان کو اچھے سے آراستہ پیراستہ کرو، اچھے لباس پہناؤ، ان کو سجا دھجا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بیچ میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی کسی بھی ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لے، زنا کر لے، تو سمجھ لو تمہاری فتح ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی باتوں کو مان کر اس قوم کے لوگوں نے اپنی قوم کی ساری جوان لڑکیوں کو سجا دھجا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے بیچ میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ جب بھیجا تو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امیر تھا، ایک اس میں سربراہ تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک عورت کو گود میں اٹھایا، اپنے خیمے میں لے گیا، بدکاری کیا۔ اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ 1 گھنٹے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے 70,000 لوگ فوراً طاعون کی بیماری سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ایک آدمی نہ زنا کیا تھا، ایک آدمی نہ بدکاری کی تھی، لیکن اللہ کا عذاب پوری قوم کے لوگوں پر آیا۔ آج اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، ہم شراب پی رہے ہیں تو میرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، گناہ بیٹا کرتا ہے، نحوست پورے گھر پر برستی ہے، گناہ پڑوسی کرتا ہے، پوری آبادی کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک آدمی نہ گناہ کیا تھا، آج ہو نہ ہو ہمارے اسی غلط کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم پر طرح طرح سے عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح سے آزمائشات آ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے وقف کی جائیداد پر حملہ کیا جا رہا ہے، آج ہمارے مزارات کو اکھاڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ارے کون سے مزارات؟ وہ غریب نواز کا مزار، وہ غریب نواز کی بارگاہ جن کے صدقے سے آج ہندوستانیوں کو روٹی اور بوٹی ملتی ہے، اس درگاہ کو اکھاڑنے کی بات کرتے ہو۔ کیا کہنے؟ یہ غریب نواز کی ذات وہی ذات ہے جن کے دم قدم پر آج ہندوستان کی حکومت قائم ہے۔ کرسی پر کوئی بھی ہو، اگر ہندوستان کا راجہ کوئی ہے تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی غلطیوں کو، اپنے کوتاہیوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے پوری قوم کی حالت کبھی بھی نہیں سدھر سکتی ہے۔ آپ شہید کربلا کانفرنس منا رہے ہو نا، امام پاک کی زندگی کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو، ان کی بہن، ان کی بیٹیوں کی قربانیوں کو دیکھو اور یاد کرو ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، انہیں اللہ نے ترقی کیسی عطا کی تھی، عروج کیسے عطا کیا تھا۔ انہوں نے اپنے زندگی نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنی گردن تو میدان کربلا میں کٹا دی تھی، لیکن آج پوری دنیا میں ایک
حسین نے اپنی گردن کٹائی تو اللہ نے گھر گھر میں آج حسین پیدا کر دیا ہے. لیکن آج ہمارا کلچر، ہمارا دستور، ہم نام کے حسین ہو گئے ہیں لیکن کام کے حسین نہیں بن پائے. آج ہماری بیٹیوں کا نام عائشہ تو ہوتا ہے، ہماری بہنوں کا نام زینب تو ہوتا ہے، ہماری بچیوں کا نام سکینہ تو ہوتا ہے، لیکن ان کا کردار سکینہ والا نہیں ہوتا ہے. ان کی رفتار، ان کی گفتار یہ حضرت زینب والی نہیں ہوتی ہے. آج ہماری بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہے تو ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے. کربلا کا تپتا ہوا ریگستان یاد کرو، بی بی زینب کی چادر پاک کا وہ واقعہ یاد کرو، آپ کو معلوم ہو جائے گا انہوں نے اپنے دوپٹے کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی تھی. آج ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹہ اترتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں فیشنیبل ہو گئی ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے. جب ان کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے، ان کے بدن پر لباس چھوٹا ہو رہا ہے، تو یہ قصور ہے باپ ماں کا. جب لوگ اس طریقے سے بے راہ رو ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہوا نظر آتا ہے. اپنے کرتوت کو درست کریں. اگر آپ شہید کربلا کانفرنس منا رہے ہیں، حضرت امام پاک کی زندگی کو اپنے زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں. بی بی زینب کے، بی بی سکینہ کی زندگی کو دیکھیں. ان کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ان کی مقدس زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں. اور قوم کی حالت تو ذرا دیکھیں. آج پوری قوم کس کگار پر کھڑی ہے؟ ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار کیا جا رہا ہے اور ہمارا مسلمان پب جی کھیلنے میں مشغول ہے. آج چاروں طرف سے مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی جائیداد و مسلمانوں کے املاک و مسلمانوں کے مساجد مدارس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہمارا مسلمان ادھر پتہ نہیں کس کس کاموں میں مشغول ہے. انہیں تو کھیلنے کودنے سے. آج بھی ہمارا مسلمان اسٹیٹس لگاتا ہے. اسٹیٹس آپ کو معلوم ہے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس مطلب انسان کی حالت. انسان جو اسٹیٹس پر لگاتا ہے نا، ایکچوئل میں وہ اسی کا حامل ہوتا ہے. کوئی اگر گانا لگاتا ہے اسٹیٹس پہ تو سمجھ لو ایک گانا باز ہے. یہ کبھی نبی کا سچا پکا عاشق نہیں ہو سکتا ہے. جو نبی کا دیوانہ ہوگا اس کی حالت اگر بظاہر یہ ہے کہ نبی کا دیوانہ ہے تو اس کا اسٹیٹس بھی بتائے گا ہاں یہ نبی کا دیوانہ ہے. اپنے لیے نمونہ عمل نبی کی زندگی کو بناؤ. تمہارا اسٹیٹس ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ سچا پکا عاشق رسول ہے. تم موبائل پر اپنا گھنٹوں گھنٹہ برباد کر دیتے ہو تو ایسے کام میں اس وقت کو لگاؤ جو تمہارے دین کے فروغ کا کام کرے. اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کے زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہم نے مسجد کو ویران کر دیا تو ان قریب یہ ظالم ہماری مسجدوں پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہم نے مزاروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا تو یہ مزار کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. قسم خدا کے جس دن ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا، اپنے سجدوں سے آباد کر دیا، تو یہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم اپنے مزاروں کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں تو کسی کی اندر ہمت نہ ہوگی کہ ہماری مزاروں کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیں. اس لیے مسلمانوں، قوم کی نازک حالت کو سمجھیں، اپنے اندر سدھار پیدا کریں. نہ سمجھو گے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ پاک اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا ماحول قائم و دائم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مسلمانوں، خدا کے گھر میں سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ تقوی زندگی کو ایک نیا پرواز دیتا ہے. اتارو چادر غفلت کو فوراً چاک کر ڈالو. مصلی تیری مسجد کا تجھے آواز دیتا ہے. حضرات، بہت عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا. کم وقت میں اصلاحی گفتگو ہوئی. ابھی آپ کے باہر کے مہمان جو دو خصوصی مہمان خطیب ہیں، ان تک آپ کو پہنچنا ہے. ضرورت سے جا رہے ہیں تو جائیے، مگر فارغ ہو کر فوراً واپس آ جائیے. میں 2 منٹ کے اندر اپنی جگہ لے رہا ہوں، چونکہ مجھے صرف اور صرف اس وقت اپنے مہمانوں کو آپ کے قریب کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے مہینوں سے پہلے سے تاریخیں لی ہیں. ان تک آپ کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ جو آواگمن کا سلسلہ ہے آنے جانے کا، اسے بارائے کرم بازار نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بازار میں آج بیچ دیں.
तब दुनिया वाले ये कहेंगे कोई इस पार बैठा है, कोई उस पार बैठा है, मदीना कूच करने को सभी तैयार बैठा है। फरिश्ते आएंगे अफलाक से बोली लगाने को, नबी का चाहने वाला सरे बाजार बैठा है, नबी का चाहने वाला सरे बाजार बैठा है। हजरात, अब मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपके खुसूसी शायर मोहतरम जमजम फतेहपुरी के शानदार कलाम के बाद मेरी ख्वाहिश है कि एक अजीम लहजा जिनको आपने सुनना चाहा है, आपने बड़ी पसंद किया है, आपका इंतखाब है, मोहतरम भाई अहमदुल फत्ताह फैजाबाजी को आपके हवाले करेंगे। मगर उसके लिए एक शर्त है कि जो बीच में जगह खाली हो गई है थोड़ा थोड़ा पुर कर लीजिए, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। जरा सा करीब आ जाए मेरे कदम से चलकर, बड़ी मेहरबानी होगी। आपका मेहमान जलसा आपका है, लेकिन कोशिश हमारी है कि आपका जलसा कहीं से न टूट पाए। जो एकदम पीछे बैठे हैं ऐसा लग रहा है जैसे वो वर्ल्ड कप खेल के हार गए हैं और ये सोच कर बैठे हुए हैं कि इस बार जाऊंगा वर्ल्ड कप खेलूंगा, हार भी गया तो वर्ल्ड कप चुरा के भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं है तो आ जाइए, आगे आ जाइए, बुरा मत मानिएगा। 3 आदमी एकदम पीछे बैठे हैं, वो साथ में आगे आ जाइए ना भैया, एक एक आदमी को बुलाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। जगह खाली है, आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। ये जगह खाली है उसको भर लीजिए। ये सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जारी है। ये आपको ये नेट के हवाले से पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं ज्यादा आपको परेशान न करूं, मगर चूंकि जलसे की जरूरत है, बीच में थोड़ा सा ये खला रह गया है, आप इसको भर लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। आपका मेहमान आपसे मुखातिब हो जाता है। 2-2 कदम आगे आ जाइए। चाचा जान, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, सलामत रहिए। इतने छोटी उम्र है मेरी, मगर आप जैसे बड़े लोगों को बुला रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मगर क्या करें, जलसे में आप लोग बुलाते ही हमको इसीलिए है कि जलसा कहीं से कमजोर ना हो। वो एक आदमी वहाँ पे नेट वाला बैठा है जो सबको रोक के रखा है। अगर वो नेट वाला थोड़ा सा आगे आ जाता, चैनल वाला, तो सब लोग आ जाते। वो जगह खाली है, जलसा बचा लीजिए आप, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बड़े मेहरबानी है आपके, आ जाइए भाई, आ जाइए। सब लोग थोड़ा थोड़ा चैनल वाले आगे खचका दीजिए, मुझे यकीन है वो लोग आ जाएंगे। नहीं, चैनल वाला ही वो आगे आ जाएंगे तो वो जगह वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, वही आदमी आगे जो है वो सबको रखा है रोक के। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। आप अगर नहीं सुनेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर आपका मेहमान है, हम चाहेंगे कि आपका जलसा मजबूत रहे। आने वाला शायर जब आपसे मुलाकात करेगा तो वो आपकी समातों को भरपूर अंदाज में देखेगा। आपका